السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ آج ہم بلکہ ابھی ہم العقیدۃ الواسطیہ جو کہ ہر ہفتہ ہم پڑھ رہے ہیں، عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب. پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے ایک اہم ٹاپک جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور وہ تھا وسطیت یعنی راہ اعتدال. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو گئیں کہ عالم اسلام مطلب پوری دنیا کے مقابلے میں یا ساری قوموں کے مقابلے میں امت مسلمہ علی الوسطیہ یعنی وہ متوسط ہے یا راہ اعتدال پر ہے. اسی طرح اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کے تمام گروہ اور فرق میں راہ اعتدال پر ہے. تو راہ اعتدال کی اہمیت پر اور اس سلسلے میں جو کچھ دلائل یعنی کس طرح کن کن چیزوں میں کیسے پچھلی قوموں یا تمام قوموں کے درمیان امت مسلمہ راہ اعتدال پر ہیں، یہ باتیں ہم نے پچھلے ہفتے کر لی تھیں. پھر یہاں ہماری بات رکی تھی کہ امت مسلمہ بھی بل هم الوسط فی فرق الامت كما ان الامت هي الوسط في الامم، کہ اہل سنت والجماعت تمام امت کے فرقوں میں بھی راہ اعتدال پر ہے. تو کن چیزوں میں راہ اعتدال پر ہے یا کب کہیں گے کہ یہ امت وسطیہ کو اس نے اختیار کیا ہے، اس کے 5 اصول بیان کیے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے 2-4 باتیں اور میں آپ سب کے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. وسطیہ دراصل افراط و تفرید سے بچنے کی ایک راہ ہے. افراط و تفرید کی درمیانی راہ ہے، مطلب یہ کہ نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، نہ زیادہ نہ کمی، نہ غلو ہے نہ پھر کیا بولیں گے غلو کے مقابلے میں وہی افراط تفرید زیادہ صحیح لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر جو درمیانی راہ ہے اسی کو ہم راہ اعتدال کہتے ہیں اور اس کو ہم وسطیت کہتے ہیں. افراط بھی اسلام میں مذموم ہے اور تفرید بھی اسلام میں مذموم ہے، اور افراط و تفرید سے وہی بچ سکتا ہے جو وسطیت کی راہ پر ہے. جو راہ وسطیت یعنی راہ اعتدال کو جو اختیار کرتا ہے وہی افراط و تفرید سے بچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں کہا اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط المستقیم یہ وسطیت کی راہ ہے. یہ اور وہ کن کی راہ ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے ان کی راہ ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا نمبر 5 میں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس آیت کی نزول سے اللہ عز و جل نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کس راہ کو اختیار کرنا ہے، کس راہ پر چل کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، کس راہ پر چل کر ہم جنت کو اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، کس راہ پر چل کر. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کریمہ میں بتا دیا. اور انہی لوگوں کی راہ یہ افراط و تفرید سے پاک تھی. انہی کی راہ کو ہم راہ اعتدال کہتے ہیں، راہ وسطیت کہتے ہیں. اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کس طرح دین پر پابند تھے اور دین پر کس طریقے سے یہ لوگ کاربند تھے ہم بخوبی اس سے واقف ہیں. مجھے یہاں پر واقعات اور مثالیں اور قصص ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے طلبۃ العلم ہے، وہ جانتے ہیں کہ انبیاء سے لے کر عام صالح صلحاء تک
کہ ان کی زندگیاں کس طرح تھیں، کس طرح وہ دین پر، شریعت پر کاربند تھے۔ اگر کوئی شخص اس دور میں اسی طرح دین پر کاربند رہنے کی اور پابند رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا متشدد انسان ہے، یہ بڑا متشدد ہے، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں اور بار بار دیکھیں گے کانفرنسیں کی جا رہی ہیں کہ اس میں تسامح ہونا چاہیے، سختی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو تسامح پر ابھارا جا رہا ہے، لوگوں کو نرمی پر ابھارا جا رہا ہے بقول ان کے، کہ لوگوں کے امتوں کے اندر، فرقوں میں، جماعتوں میں نرمی ہونی چاہیے، تسامح سے کام لیا جانا چاہیے۔ یہ اس موضوع پر بڑی بڑی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں اور ان سب کا نشانہ حقیقت میں دیکھیں گے تو اسلام اور اہل اسلام ہی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اسلام سے ان تعلیمات کو نکال دیا جائے جو ان کو چبھتی ہیں، جن سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، دشمنوں کو جن سے تکلیف ہوتی ہے ان کو ختم کر دیا جائے، یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں ان لوگوں کو، اچھا یہ تو غیر کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوس اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی جو ماڈرن طبقہ ہے وہ اسی فکر کا وہ حامی اور حامل ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ وہ بھی اس فکر کو بڑے ہی اچھے انداز سے لیتے ہیں اور انہیں بڑی میٹھی لگتی ہے یہ فکر کہ بھئی دین میں نرمی ہونا چاہیے، دین میں سختی نہیں ہونی چاہیے، دین تو نرمی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پوری شریعت ہماری رفق پر مشتمل ہے، ہماری پوری شریعت یعنی شریعت اسلامیہ تسامح پر مشتمل ہے، پوری شریعت اسلامیہ ہماری عفو درگزر پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی یہ آ کر کہتا ہے کہ ہمیں تسامح سے کام لینا چاہیے اور اس پر ترغیب غیر آ کر امت مسلمہ کو ترغیب دلاتا ہے کہ تسامح سے کام لیں، نرمی سے کام لیں، تشدد ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جہلا بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، یہ واقعی غلط ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تسامح، ہماری پوری شریعت تسامح پر مشتمل، ہماری پوری شریعت رفق پر، نرمی پر مشتمل ہے۔ نرمی، اس کے باوجود اگر تم تسامح سے کام لینے کی بات کرتے ہو تو تمہارے اور میرے حقوق کی بات آئے تو ہم یہاں پر تسامح کی بات کریں گے، تمہارے اور میرے حقوق کی بات آ جائے تو ہم یہاں پر رفق اور نرمی کی بات کریں گے، تمہارے اور میرے حقوق کی بات آ جائے تو یہاں پر ہم عفو درگزر کی بات کریں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے حقوق کی بات آ جائے، جہاں پر شریعت کی بات آ جائے تو وہاں پر تسامح سے کام لینا، وہاں پر درگزر سے کام لینا، یہ بولنا کہ اللہ کے رسول کے خلاف اگر اللہ کے رسول کے خلاف کارٹون لکھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تحریریں لکھی جاتی ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ معافی سے کام لیں، صبر سے کام لیں، درگزر سے کام لیں۔ نہیں، یہاں یہ مقام درگزر کا نہیں ہے، یہ مقام تسامح کا نہیں ہے۔ تسامح وہاں کرنا ہے جہاں پر میرے اور آپ کے حقوق کی بات ہو، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ طلبۃ العلم، سیرت کے طلبہ میرے سامنے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو آپ دیکھیں گے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہوتا تو آپ نے ہمیشہ سے تسامح سے کام لیا ہے، ہمیشہ آپ نے رفق سے کام لیا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کے حقوق کی بات آئی ہے، جہاں پر اللہ کے حرام یعنی حرمات اللہ کی بات، انتہا کی بات آئی ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاف نہیں کیا۔ اگر شریعت کی توہین کی جائے اور شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جائے اور شریعت کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور وہاں پر تسامح سے کام لیا جانا بہتر ہوتا تو پھر اسلام نے جہاد کا حکم کیوں دیا؟ اسلام نے حدوں کو جاری کیوں کیا؟ اتنا یہ دراصل یہ باتیں نا اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں دیگر اقوام کے اندر، دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ وہاں پر حرمات اللہ کا انتہاک ہوتا تھا، حرمات اللہ کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں، اللہ رب العالمین کی شریعت کی توہین ہوتی تھی، تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا ہوتا تو درگزر کر دیا جاتا، چھوٹا ہوتا تو اسے سزائیں دی جاتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تھیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ ساری چیزیں ہوں، شریعت اسلامیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔
اسلام اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سورۃ القلم میں، سورۃ النون میں کہا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو پھر وہ بھی نرمی اختیار کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مداہنہ سے کام لو، تلوین یا تلین سے کام لو، اور تم ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو مسکہ ماری کرو تو وہ بھی تمہارے ساتھ یہ والا معاملہ کریں گے۔ کہا اسلام نے منع کیا اس سے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوقات میں کہ اللہ کے رسول، ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی، لوگوں نے کہا کہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، بڑے خاندان کے خاتون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها۔ تو یہاں تسامح یعنی وسطیت، تسامح، رفق، یہ سارے یہ ان لوگوں کے ان کے ڈائلاگز ہیں۔ ڈائلاگ حقیقت میں شریعت اسلامیہ پوری کی پوری اسی پر مشتمل ہے، لیکن اب یہ ان الفاظ کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں وسطیت پر لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تسامح پر لانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کے اندر نرمی ہے۔ عجیب بات ہے، وہاں پر سب یہ ڈائلاگ استعمال کریں گے، اور سختی سے کام مت لو، داڑھی چھوڑنے کے بعد ارے چھوڑ دو مشکل نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر کپڑے رکھو، ارے چھوڑ دو کیا سختیاں ہیں، حجاب کرو، حجاب کا اہتمام کرو، کیا سختیاں ہیں، عورت کو مکمل اوپر سے نیچے تک پیا کر کے رکھا ہے۔ کہاں پر نرمی، یہ ڈائلاگ کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں ہے، ان جہلا کو نہیں پتا۔ جہاں پر میں انہیں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ آپ انہیں ایسے لوگوں کو سمجھائیں جو اللہ عز و جل شریعت کے معاملے میں ہمیں اسی راہ کو اختیار کرنا ہے، انہی لوگوں کی راہ کو اختیار کرنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور اس راہ پر چلنا یہ تشدد نہیں ہے، اس راہ پر چلنا یہ افراط نہیں ہے، اس راہ پر چلنا یہ تفریط نہیں ہے، اسی راہ کو اختیار کرنا ہی راہ اعتدال ہے، راہ وسطیت ہے، راہ تسامح ہے، راہ رفق ہے۔ اگر کوئی شخص اس راہ کو اختیار کرتا ہے، دین پر مکمل پابندی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، تو یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اللہ عز و جل پر اتہام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ نے ایسی شریعت نازل فرمائی جو کہ انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر ہے، یا پھر انسانی یعنی کائنات کے لیے مناسب اور درست نہیں ہے، اس کے اندر سختیاں ہیں۔ انہیں آگاہ ہونا چاہیے، انہیں اپنی زبانوں پر لگام دینا چاہیے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والوں کو متشدد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا کچھ لوگ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہاں چلو ٹھیک ہے، کسی ملک میں اللہ کے رسول کے خلاف بات کی گئی، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے کہا چلو ٹھیک ہے معاف کرتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو معاف کرنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ جہاں اللہ عز و جل کے، اللہ کے حبیب کی توہین کی جاتی ہے، وہاں میں اور آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ مطلب آپ کو اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کو لوگوں کی رضا مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ یہ حقیقت میں ان کی خوش فہمی اور یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر آپ کا سامنے آپ کا مخالف یا آپ کا حلیف، آپ کا فریق آپ سے خوش ہو جائے، لیکن حقیقت میں یہ خوشی وقتی ہوگی، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے دنیا والے اس سے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ سے خوش ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ نہ اللہ راضی ہوگا نہ لوگ اس سے راضی ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے معاملے میں ہم شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں شریعت میں یہ سختیاں ہیں، یہ سختیاں ہیں، یہ چیزیں وسطیت سے ہٹی ہوئی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی غلطی امت کے ایک بہت بڑے طبقے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کے بعد
कितने, मैंने कहा कि हमारी शरीयत पूरी की पूरी शरीयत हमारी वसतियत पर मुश्तमिल है, नरमी पर मुश्तमिल है, तसामुह पर मुश्तमिल है। बार बार मैं जुमले को दोहरा रहा हूं, कितनी सारी मिसालें दूं मैं इसकी। अल्लाह के रसूल अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने, एक शख्स रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दे दी। अगर रोजा रखने की ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दे दी, कहा कि फिदिया अदा कर दे। कहते हैं अगर वो सफर में है तो इस्लाम ने उसको इजाजत दे दी। कहां कहां आप गौर करते जाएं तो शरीयत का एक एक हुक्म वसतियत, तसामुह और रिफ्क पर आपको मुश्तमिल मिलेगा। लेकिन ये लोग जो रुखसतें चाहते हैं, ऐसी रुखसतें उन्हें कभी नसीब नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे जुहला से, उम्मत के जुहला से शायद उन्हें इस तरह की रुखसतें मिल जाए, वरना शरीयत इंशाअल्लाह बदली नहीं जा सकती क़यामत के दिन। तो आज अगर कोई हमारे मनहज के बारे में, हमारे तरीक़ेकार के बारे में, हमारे नहज के मुतालिक, हमारे मसलक और मजहब और मशरब से मुतालिक अगर कोई सवाल करता है, हम यही कहेंगे कि हमने वसतियत की राह को इख्तियार किया है। ये वसतियत की राह ही उन लोगों की राह है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, और उनकी राह पर चलकर ही हम कामयाबी से हमें किनार हो सकते हैं। भले दुनिया हमें मुतशद्दिद कहे, भले दुनिया हमें मुततर्रिफ कहे, भले दुनिया हमें दहशतगर्द कहे, भले दुनिया हमें सख्त मिजाज कहे, हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन शरीयत पर अमल करना यही वसतियत है। शरीयत पर अमल करने से दूर रहना ये वसतियत नहीं है, ये इफरात और तफरीत में इंसान मुब्तला हो जाएगा। तो इस तरीके से उम्मत मुस्लिमा में अहले सुन्नत वल जमाअत वो गिरोह है जो कि तमाम फिरकों में वसतियत को उसने इख्तियार किया हुआ है। यहाँ पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस राह को हमें इख्तियार करना है, और हम फख्र से कहेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी शरीयत मुकम्मल एक राह वसतियत है। यहाँ पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मजीद कुछ चीजें साबित की हैं। कहा कि पांच चीजों में पांच उसूल बनाए इन्होंने। कहा कि इन पांच उसूलों में अहलुस सुन्ना वल जमाआ दीगर फिरकों में ये राह वसतियत को इख्तियार किया हुआ है, राह एतदाल पर है। सबसे पहला उसूल इन्होंने जिक्र किया बाबुल अस्माइ वस्सिफात, यानी बाब सिफातिल्लाह सुब्हानहु व तआला। किनके मुकाबले में, इस चीज में, इस उसूल में किनके मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमाअत राह वसतियत पर है? वो है बैन अहल तातीली यानी अल जहमिया व बैन अहल तमसीली अल मुशब्बिहा। क्या कि दो बड़े गिरोह हैं, अहल तातील जिनमें खास तौर पर जहमिया का नाम यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, जबकि कुछ और भी गिरोह हैं, लेकिन जहमिया ये वो है जो तातील कामिल से काम लेता है, मतलब मुकम्मल इनकार करता है ये गिरोह अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अस्मा व सिफात का। जबकि कुछ दूसरे गिरोह हैं उम्मत मुस्लिमा के जो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अस्मा व सिफात का बाज इनकार करते हैं, बाज तावील से काम लेते हैं, वो भी अहले तातील हैं, लेकिन फर्क ये है कि जहमिया ये मुकम्मल अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अस्मा व सिफात, मुकम्मल अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अस्मा व सिफात का इनकार करता है ये गिरोह। जैसे इससे पहले भी गालिबन मैंने आप लोगों से जिक्र किया, जैसे मुअतज़िला है, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सिफात का सरे से इनकार कर देते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नामों को साबित करते हैं। इसी तरह अशाइरा हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नामों को साबित करते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की चंद सिफात को साबित करते हैं, बकिया का वो इनकार करते हैं। यानी मतलब ये कि जहमिया, मुअतज़िला, अशाइरा ये अहलुत तातील में आते हैं। फर्क ये है कि अहलुत तातील में जहमिया ये तातील कामिल यानी मुकम्मल इनकार करते हैं, जबकि मुअतज़िला ये सिफात का इनकार करते हैं और अस्मा को साबित करते हैं, और जबकि अशारी यानी अशाइरा ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अस्मा को मानते हैं, यानी मुअतज़िला के मुकाबले में, बिल्कुल मुकाबले, मुअतज़िला की जिद है अशाइरा। मुअतज़िला सिफात का इनकार करते हैं, अस्मा को साबित करते हैं। अफ़वन जिद नहीं है, बल्कि थोड़ा सा फर्क है इनमें कि मुअतज़िला अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तमाम ही सिफात का इनकार करते हैं और अस्मा को साबित करते हैं, जबकि अशाइरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल के
اسما کو ثابت کرتے ہیں تمام، اور پھر بعض صفات کو ہی ثابت کرتے ہیں، بقیہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل تعطیل صرف جہمیہ نہیں ہے، اور بھی ہیں، لیکن جہمیہ کا نام خصوصیت کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ جہمیہ یہ مکمل انکار کرتے ہیں اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا۔ اسی طرح اہل التمثیل یہ انکار کرتے ہیں، اور دوسرے اہل التمثیل ہیں یہ ایسا ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ثبوت میں یہ تشبیہ دینے لگ جاتے ہیں۔ مطلب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہماری طرح سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہماری طرح دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو ہماری طرح چہرہ ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہماری طرح سنتا ہے لیکن بہت اچھا سنتا ہے ہماری طرح، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہماری طرح ہی دیکھتا ہے لیکن بہت اچھا دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کو وہ اللہ کے اسماء و صفات کو ایسا ثابت کرتے ہیں کہ مخلوق سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے اہل التمثیل جن کو ہم مشبہہ کہتے ہیں۔ تو اہل التعطیل انکار کرنے والے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا، اور اہل التمثیل اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو ثابت تشبیہ کے ساتھ کرنے والے، یعنی تمثیل دیتے ہوئے کہ فلاں کی طرح اللہ سنتا ہے، فلاں کی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح دیکھتا ہے، ہماری طرح سنتا ہے، اس کا چہرہ ہماری طرح ہے، ہاتھ ہماری طرح، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے متعلق مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک موضوع ہے الفرق الادیان والفرق، اس موضوع میں انشاءاللہ آپ لوگ پوری تفصیلات کے ساتھ ان فرقوں کی مکمل تفصیلات آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اہل السنہ والجماعہ یہ اہل التعطیل اور اہل التمثیل کے درمیان ہے۔ کیسے؟ اہل التعطیل یہ ان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک بتلانا، وہ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا انکار بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیں تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، اس لیے انکار کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ تنزیل سے کام لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو بالکل عدم بنا دیتے ہیں۔ اہل التمثیل اللہ رب العالمین کی صفات کو ایسے ثابت کرتے ہیں کہ مخلوقی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا کہ الجہمیہ المعطلہ یعبدون العدم والمشبہہ یعبدون الصنم، کہ وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صنم کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ایک مخلوق بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اسماء و صفات میں کیا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو ہم بھی ہر عیب سے پاک بدلاتے ہیں، لیکن اسماء و صفات ہم اللہ عز و جل کی اسماء و صفات کو ہم ویسے ہی ثابت کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ہے۔ ہم تعطیل سے کام نہیں لیتے، تشبیہ سے کام نہیں لیتے، تحریف سے کام نہیں لیتے، تکییف سے کام نہیں لیتے، اور پھر اور کوئی چیز چھوڑ گئے، تکییف سے کام لیتے، تحریف سے، تعویل وغیرہ سے ہم کام نہیں لیتے۔ اس لیے ہم یعنی اہل السنت والجماعہ معطلہ اور مشبہہ کے درمیان ہیں، مطلب نہ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو مخلوق جیسے بتاتے ہیں، بلکہ ہم اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ویسے ہی مانتے ہیں۔ تو یہ پہلا اصول تھا جو کہ یہاں پر فی الحال یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پھر اگلا اصول شروع کروں تو کافی ٹائم لگے گا، 2 منٹ ہے صرف ہمارے پاس، تو اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں، اور آخر میں یہی میسج میں دوں گا آپ سب کو کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم راہ وسط پر رہیں۔ اور یہاں دیکھیں درمیانی عموماً فرقوں کے درمیان بھی یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی وسطیت ہونی چاہیے، راہ اعتدال ہونا چاہیے۔ راہ اعتدال کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ترک کر دیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس لیے ترک کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے، جبکہ صحابہ سنت پر عمل اس لیے کرتے تھے کہ یہ سنت تھی۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین میں وسطیت ہونی چاہیے، سنتوں کو پکڑ کے آپ اتنا لوم رہے ہیں، اتنا لٹک رہے ہیں، یہ وسطیت نہیں، شریعت پر عمل کرنا ہی وسطیت ہے۔ بس یہی خلاصہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، شریعت پر پابند رہنا، شریعت پر کاربند رہنا ہی وسطیت ہے۔ اس راہ کو چھوڑنا افراد کو تفرید کا شکار ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، اس علم کو سیکھنا، سمجھنا اور پہنچانا ہمارے لیے آسان فرما۔
آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.